نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور اپنے اپنے گھروں سے سننے والی بہنوں، دریا آباد کی اس بستی میں ایک عرصے کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کے اس اجلاس کا جو عنوان ہے قرآن پاک کا پیغام انسانیت کے نام، یہ سب سے اہم ترین عنوان ہے، بنیادی عنوان ہے، یہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حیثیت عطا فرمائی۔ آپ عبداللہ کے بیٹے تھے، محمد ابن عبداللہ، اور عبد المطلب کے پوتے تھے، آمنہ کے فرزند تھے۔ اب 40 سال تک اسی حیثیت سے متعارف رہے۔ کبھی کسی نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، رسول ہونے والے ہیں، اور کبھی آپ نے بھی دل میں یہ خیال نہیں رکھا کہ آئندہ میں نبی بن جاؤں گا، میں رسول بن جاؤں گا۔ خود قرآن پاک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اے نبی، آپ تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا، روشنی بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 39 سال کے ہوئے اور 40 سال کے حدود میں آپ داخل ہونا شروع ہوئے تو آپ کی طبیعت پر عزلت نشینی کا غلبہ ہونے لگا، لوگوں سے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر سال کے 6 مہینے تو ایسے گزرے کہ آپ مکہ مکرمہ کا شہر چھوڑ کر غار حرا چلے جاتے تھے، کئی میل کے فاصلے پر پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں رات و دن وقت گزارتے تھے، اور اسی طرح کئی دن گزر جاتے تھے۔ آپ ایک بے چینی کی کیفیت میں تھے، آپ ایک ایسے حق کی تلاش میں تھے کہ جس کا سرا پکڑ کر آپ جاہلیت کو دور کریں۔ جس جاہلیت کا نظارہ کرتے تھے اس سے آپ تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے۔ لوگ کفر میں ملوث تھے، لوگ شرک کر رہے تھے، لوگ ظلم کر رہے تھے، لوگ بے حیائی اور فحاشی کے راستے پر پڑے ہوئے تھے، یہ آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، تو آپ بے چین ہوتے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ سے پہلے اور آپ کی اس زندگی میں جو قبل از نبوت کی زندگی ہے، ایسے لوگ موجود تھے جو جاہلیت میں جگنوں کی طرح چمک رہے تھے، یعنی جو خلفاء کہلاتے تھے، وہ شرک سے دور تھے، کفر سے دور تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر قائم تھے، لیکن وہ بھی ہدایت کا راستہ نہیں پا رہے تھے، اپنے تعین و بتوں سے گریز کرتے تھے۔ اس میں قس ابن ساعدہ ایادی بھی تھے، ورقہ ابن نوفل بھی تھے، امیہ ابن الصلت بھی تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو
بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے، دیویوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے تھے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی لاہ عمل نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، کوئی لائن آف ایکشن نہیں تھی کہ وہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بے چینی تھی، بچپن سے آپ نے اس ماحول میں جو مشرکانہ ماحول تھا، کبھی نہ دیوتا کو مانا، نہ دیوی کو مانا، نہ کسی صنم کو مانا، نہ وثن کو مانا۔ آپ کی قوم کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، آپ کبھی ان کی پوجا پاٹ کے قریب نہیں گئے، بلکہ آپ کا یہ قول ہے جو نقل کیا گیا کہ بغضت الی الاوثان من قبل، میرے دلوں میں بتوں کی نفرت پہلے سے بٹھا دی گئی۔ اس لیے ایسے جاہلانہ اور مشرکانہ ماحول میں محمد ابن عبداللہ شرک سے ہمیشہ دور رہے، کفر سے دور رہے، ہر برائی سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، لیکن کیسے اصلاح کروں، کیسے قوم کے اندر تبدیلی لاؤں، کیا صدا لگاؤں، یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اس لیے آپ غار حرا میں جا کے مراقبہ کرتے تھے، اللہ پر کی طرف دھیان دیتے تھے، سوچتے تھے، اور اللہ کی عبادت جس طرح بن پڑتی کرتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن حالات میں اللہ کی طرف سے اچانک ایک شخص غار حرا میں داخل ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں ریشم کا ایک کپڑا لیے ہوئے ہے، اس پر کچھ تحریر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے آپ، جس کو دیکھ کر آپ اچنبھا محسوس کرتے ہیں کہ کبھی کوئی انسان میری خلوت میں مخل نہیں ہوا، کبھی کوئی داخل نہیں ہوا، یہ کون شخص ہے جو غار میں داخل ہو گیا؟ اور اب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، 40 سال کی عمر میں کوئی میرا استاد نہیں ہے، میں نے کسی اسکول یا مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، میں نے کسی کتاب کو کبھی نہیں پڑھا، اس لیے میں تحریر نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنے زور سے بھینچا کہ آپ کا یہ بیان ہے کہ لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ناقابل برداشت تھا اس کا معانقہ، اور اس نے پھر مجھے چھوڑ دیا۔ دوبارہ پھر کہا کہ پڑھیے، تو پھر میں نے یہی بات کہی کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر اس نے اسی جملے کو دہرایا، اور میں اپنی بات دہراتا رہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ سن تو سکتا ہے، اور سنی ہوئی بات دہرا تو سکتا ہے۔ اب اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ شروع کیجئے اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت کرم فرما ہے۔ پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار کرم فرمانے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پڑھنا سکھایا، اور جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا۔ یہ قرآن پاک کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ہے۔ آیات بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 5 آیات، اور یہ ترجمہ آیات ہے۔ سب سے پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یوں کہیے کہ محمد ابن عبداللہ پر اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی آئی، اسی وحی نے آپ کو نبی بنا دیا۔ اب آپ نبی ہو گئے، ابھی اس سے پہلے آپ محمد ابن عبداللہ تھے۔ قرآن کی آمد کا یہ نتیجہ ہوا، وحی سے رابطے کا یہ نتیجہ ہوا، زمین کے آسمان سے رابطے کا یہ نتیجہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک پیام آیا، جبرائیل امین جب آپ سے ایک انسانی شکل میں ملے اور انہوں نے اللہ کا یہ پیام منتقل کیا، تو بس اسی لمحے سے آپ کی نبوت کا اور رسالت کا آغاز ہوا۔ اور نبوت اور رسالت کا جو آغاز ہوا،
خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے، آپ کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، پوری انسانیت کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پہلی وحی میں یہ فرمایا گیا کہ پڑھیے۔ سب سے پہلا کام جو انسانوں کے لیے طے کیا گیا اور جس کی بنیاد پر انسان مخاطب کیے گئے، یعنی انسانوں کے رہبر اور انسانوں کے قائد اور انسانوں کے نبی اور رسول کو خطاب فرمایا گیا اور ان کے واسطے سے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا گیا، وہ یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر، اس کی صفات پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی ذات پر ایمان لاتے ہوئے جو خالق کائنات ہے۔ یہاں سے سبق شروع کرایا گیا، اور جب یہ کہا گیا کہ پڑھیے اس کا نام لے کر جو خالق ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کیا پڑھیے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ پڑھیے اور پھر آگے چل کر یہ کہا جاتا کہ اللہ کی کتاب پڑھیے، اللہ کی وحی پڑھیے، یہ کہا جاتا کہ اللہ کی طرف سے جو قانون دیا جا رہا ہے اسے پڑھیے، تو بات پھر بھی ایک حد تک محدود ہوتی۔ لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ پڑھیے اس کی ذات و صفات کا دھیان کرتے ہوئے جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کو پڑھیے، اس کی مخلوقات کو پڑھیے، زمین کو پڑھیے، آسمان کو پڑھیے، فضاؤں کو پڑھیے، بر و بحر کو پڑھیے، اور آپ پہاڑوں کو پڑھیے، آبشاروں کو پڑھیے، زمین کی معدنیات کو پڑھیے، کیمیکلز کو پڑھیے اور فزکس کو پڑھیے، اور جتنی بھی شاخیں علوم کی ہیں وہ سب پڑھیے کہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں اور اللہ کی مخلوقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے کائناتی علوم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیے، اور اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ علم الانسان، اللہ نے انسان کو سکھایا ہے، محض مسلمان کو نہیں، محض مومن کو نہیں، محض امتی کو نہیں، بلکہ انسان کو، نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے۔ تو یورپ نے جو کچھ سیکھا ہو، یا ایشیا نے، افریقہ میں جو کچھ سکھایا گیا ہو، یا امریکہ میں، یا آسٹریلیا میں، دنیا میں جہاں پر بھی علم کا آغاز ہوا، اللہ کی وحی کی بنیاد پر آغاز ہوا، اور انسانوں کے پاس جو بھی صحیح علم ہے وہ انبیائی علم ہے، وہ پیغمبرانہ علم ہے، اور وہ روایتی طور پر منتقل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صنعتیں سکھائی گئیں، ٹیکنالوجیز سکھائی گئیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ لوہے کا استعمال کرو اور ذبح بناؤ، اور لوہے میں ہم نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی تیار کرو، یعنی لکڑی لو، اس کے پٹرے تیار کرو، ان کو جوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما رہا ہے، ٹیکنیکل چیزوں کی ہدایت عطا فرما رہا ہے، اور یہ علوم پیغمبروں کو دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان علوم کا سلسلہ پہلے حضرت نوح کی امت میں، حضرت داؤد کی امت میں، اور پھر جس دور میں جو پیغمبر آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے اس کی امت میں وہ علم گیا، اور اس کی امت سے پھر وہ علم منتقل ہوتے ہوتے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے جتنے بھی علم ہیں انسانوں کے پاس، جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، جو انسانوں کے لیے مفید ہے، وہ اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ علم الانسان، اللہ نے انسان کو سکھایا ہے، معلوم یعلم، جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ اور علم بالقلم کے ذریعے یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ قلم کا استعمال بھی سکھائے گا، اور یہ قلم ہے جو معلومات کو درج کرے گا، معلومات کا ریکارڈ کرے گا، معلومات کے مثل تیار کرے گا، اور معلومات کو دستاویزی بنائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علم صرف زبانی نہیں ہوگا، صرف ہوائی نہیں ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، بلکہ علم کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو کتابیں ہزاروں سال تک محفوظ رہیں گی، اور یہ علم اسی طرح رواں دواں رہے گا۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے ہدایت دے دی گئی کہ جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے اپنے دماغ میں بھی آپ اس کو محفوظ کر لیں اور قلم سے بھی اس کو ریکارڈ کر لیں. تو وہ قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہوا، آپ نے ان آیتوں کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھا، اور اللہ نے یہ فرما دیا تھا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ نہیں بھولیں گے. اللہ ہی اگر کسی چیز کو بھلانا چاہے گا تو بھلا دے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لے لی کہ ہم آپ کے دماغ میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیں گے. آپ جلد بازی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی نہ کریں. تو فرمایا سورۃ القیامہ میں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے دماغ میں محفوظ کر دیں گے اور ہم اس کے پڑھنے کا سلیقہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس قرآن پاک کے الفاظ کے معنی بھی آپ کو سمجھا دیں گے. یہ تینوں ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لے لی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکر فرما دیا گیا. ہاں یہ تو بات فرمائی کہ علم بالقلم، تو گویا اشارہ دے دیا گیا کہ آپ اس قرآن پاک کو لکھواتے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتی تھی، آپ نے کچھ صحابہ کو منتخب فرمایا تھا اور آپ ان سے فرماتے تھے کہ اس کو لکھو، یہ آیتیں لکھی جائیں. اور جب آیتیں کسی سورے کی مکمل ہو جاتی تھی تو پوری سورہ تیار ہو جاتی تھی، اور جب کچھ آیتیں کسی سورے کی اترتی پھر مزید کسی موقع پر آیتیں اترتی تو آپ یہ فرماتے کہ ان آیتوں کو فلاں سورے میں درج کرو. اس طرح آیتیں اترتی جاتی اور سورت تیار ہوتی چلی جاتی. ایک دم سے پوری سورہ اکثر و بیشتر نازل نہیں ہوتی تھی، بلکہ کچھ آیتیں نازل ہو گئی پھر کچھ آیتیں نازل ہوئی. جیسے میں نے ابھی سورۃ العلق کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی. اور جب آپ نماز پڑھنے لگے اور اس نماز میں ابو جہل رکاوٹ ڈالنے لگا اور ایک دشمن بن کر سامنے آیا اور فتنہ برپا کرنے لگا، تو ایک عرصے کے بعد بقیہ جو آیتیں ہیں اسی سورۃ العلق کی وہ نازل ہوئی، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی نماز پڑھتے ہیں اور وہ جاہل اور ظالم نماز سے روکتا ہے. تو یہ بات کا واقعہ ہے، پہلی وحی سے متصل واقعہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ بعد میں فرمایا گیا. بہرحال قرآن پاک نازل ہوتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اندراج کرواتے رہے. قرآن آپ ہی کی حیات طیبہ میں نوٹ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ قرآن پاک کا جب نزول مکمل ہوا تو قرآن پاک کا اندراج مکمل ہو گیا، قرآن پاک کا ریکارڈ مکمل ہو گیا، ذہن کا ریکارڈ بھی مکمل ہو گیا اور تحریر کا ریکارڈ بھی مکمل کر دیا گیا. اس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ کی زندگی میں پورا کر دیا گیا، قرآن محفوظ کر دیا گیا. اور پھر اس قرآن پاک کو جس طرح لکھا گیا تھا، اس زمانے میں کاغذ کا بہت ہی شارٹیج تھا، تو قرآن پاک کبھی پتوں پر لکھا جاتا تھا، کبھی چوڑی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، کبھی پتھر کی سلوں پر لکھا جاتا تھا، کبھی ہرن کی جھلی پر لکھا جاتا تھا، مختلف چیزوں پر اس کی تحریر ہوتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی جب مرتدین سے، خاص طور پر مسیلمہ الکذاب مدعی نبوت سے مقابلہ ہوا اور بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح قرآن پاک کے حفاظ شہید ہوتے رہے تو کیا ہوگا، پھر تو قرآن پاک ہمارے پاس لکھا ہوا رہ نہیں جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو مرتب کر دیا جائے اور ہر سورہ مکمل طور پر یکجا کر دی جائے، تاکہ قرآن پاک دو جلدوں کے درمیان ہو جائے، صفحات بکھرے ہو جا رہے اور الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا نہ رہے. کون اتنا بڑا
ذخیرہ جمع کرے گا کہ کچھ ہڈیاں رکھی ہوں، کچھ پتے رکھے ہوں، کچھ چمڑے رکھے ہوں، کہاں کہاں ان کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور حضرت زید ابن ثابت کا انتخاب کیا، جو بڑے قاری تھے، قرآن پاک کے بڑے واقف کار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑا اعتماد فرماتے تھے، اور ان کے ساتھ مزید بعض صحابہ کو شامل کر دیا اور یہ فرمایا کہ اب آپ قرآن پاک کی تمام تحریروں کو مرتب کر دیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس ترتیب سے پڑھتے تھے، پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس ترتیب کے ساتھ مکمل کر دیں، ساتھ ہی ساتھ ہر سورہ کی آیتیں مکمل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ آیتیں باقی رہ جائیں۔ تو یہ کام حضرت زید بن ثابت کے لیے بہت بھاری تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا ہو، لیکن بہرحال میں نے پھر یہ طے کیا کہ یہ کام انجام دینا ہے۔ تو اب میں قرآن پاک زبانی بھی سنتا تھا اور تحریر بھی دیکھتا تھا، دو سندوں اور دلیلوں کے ساتھ قرآن پاک کو مرتب کرنے کا کام کرتا تھا۔ تو یہ کام بہرحال عہد صدیقی میں انجام پایا اور قرآن پاک مرتب ہو گیا، یعنی ایک جلد میں اس کو مرتب کر دیا گیا۔ لیکن بہت سے ایسے صحابہ تھے، کسی کا تعلق یمن سے ہے، اور کسی کا تعلق حضرموت سے، اور کسی کا عمان سے، اور کسی کا یمبو سے، اور کسی کا کہاں سے، جو نبی سے کچھ آیتیں سن کر چلے گئے، مدینہ منورہ میں 2-4 دن رہے اور رخصت ہو گئے، اور جس چیز پر لکھ سکے لکھا، یا لکھی ہوئی کوئی تحریر لے لی، ان کے پاس الگ الگ جگہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا، اور پورا قرآن پاک ایک مصحف کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کا بیان ہے کہ آرمینیا کے علاقے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ ہو رہی تھی، اور جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ قرآن پڑھتے تھے، تو کسی کے پڑھنے کے طریقہ الگ اور کسی کے پڑھنے کے طریقہ الگ۔ تو میں تو پریشان ہو گیا، یا اللہ ابھی اس دور میں اگر قرآن میں یہ اختلافات ہوں گے تو آگے کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں کے پاس جو قرآن پاک کے حصے موجود ہیں ان میں بعض منسوخ ہو گئے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ منسوخ ہو گئے، اور وہ ان کو پڑھ رہے ہیں، جس میں چونکہ ان کے پاس وہ تحریر عہد نبوی کے کسی بھی دور کی موجود تھی۔ تو جب آرمینیا کی جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی فکر کیجئے امت کی، خطرہ ہے کہ لوگ قرآن کے بارے میں جھگڑنے لگیں گے، اس لیے جو نسخہ مرتب کیا